بات یہ ہے کہ اگر آج ادھر علی رضا ہے وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر آپ نہیں سپورٹ کرتے تو علی رضا کچھ نہیں ہے. جس طرح چودھری شوکت ایڈوکیٹ صاحب ہیں, حاجی محمد ادریس نمبردار صاحب ہیں, اسپیشلی کیسر حسن صاحب, اگر میں آج ادھر موجود ہوں تو ان سب کی وجہ سے ہوں. تو میں آپ سب کا بہت بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. سر محمد ادریس نمبردار صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. محمد خالد نمبردار صاحب, میرے استاد محترم, میرے اساتذہ کرام, میرے تمام یہاں پہ جتنے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, سر ہم سب آپ کی وجہ سے ہیں. انٹرنیشنل اسکول آف کریٹو سائنس علی کیمپس آپ کی وجہ سے ہے, آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم اسی طریقے سے اپنے عزم کو انشاءاللہ مزید بڑھائیں گے, اور ہر ایک طریقے سے بچوں کی اخلاقیات, بچوں کی دینی تعلیم, بچوں کی دنیاوی تعلیم انشاءاللہ ہمارا مقصد. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو بس میں دعوت دینا چاہوں گا خالد صاحب کو کہ وہ مہمانی خصوصی اساتذہ کرام, ان سب لوگوں کو بہت زیادہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی بہت اچھی محنت کے ساتھ, بہت اچھی اسٹرگل کے ساتھ آج 6 سے 7 مہینوں کے اندر یہاں تک پہنچی ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ انٹرنیشنل ادارہ آپ کے مصطفیٰ آباد میں ایک اچھی پوزیشن اور ایک مستحکم قدم کے ساتھ کامیابی کی منازل کی طرف رواں دوا ہے. سر علی رضا جو کہ اس ادارے کے سینئر ڈائریکٹر اور اس کے آنر ہیں, اس کے پیچھے ان کی بہت زیادہ محنت ہے, بہت زیادہ ان کی اسٹرگل ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کے ساتھ اپنے اس ادارے کی بنیاد رکھی, اور آج آپ کے مصطفیٰ آباد میں انہوں نے ڈسپینسری کا اعلان کیا, اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ. پھر انہوں نے آج فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. یہ بھی ایک بہت بڑا قابل تعریف ایک اقدام ہے ان کا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ان بچوں کی کفالت یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں جن کے مالی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں حقوق العباد کا, ایک دوسرے کے ساتھ احساسات کا بہت زیادہ جذبہ پیدا کرتی ہیں. تو میں سر علی رضا, ان کے والد صاحب, ان کی والدہ محترمہ اور تمام مہمانوں کا, سب لوگوں کا بہت زیادہ بے حد ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں کی اچھی محنت کے ساتھ, اچھی کاوش کے ساتھ آج آپ کے علاقے میں انٹرنیشنل اسکول ایک اچھے انداز میں اپنی بنیاد کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ پہلا قدم, ان کا یہ پہلا فنکشن الحمدللہ بڑی کامیابی سے امتحان ہوا. ان کی اساتذہ کرام نے بہت اچھی محنت کی. ہمارا یہ ادارہ خالی صرف آپ کے مصطفیٰ آباد میں نہیں ہے, ہمارا یہ ادارہ اس وقت پورے لاہور میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے جا رہا ہے, جس کے اندر ہمارا آج ذکریہ کیمپس ہے, جس کے پرنسپل ذکریہ صاحب ہیں, اور اسی طرح سلیمان کیمپس وہ بھی ڈیفینس میں, اسی طرح شالیمار کیمپس, سینٹرل پارک کیمپس, حمزہ ٹاؤن کیمپس, اینڈ اور بہت سارے کیمپسز کا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ افتتاح کرنے جا رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک کا بچہ یہاں پہ اچھی پریکٹیکل کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے. آگے ہم لوگ انشاءاللہ سائنس ایگزیبیشنز کے اوپر, فزکس, کیمسٹری, نیومیریکل اینڈ پریکٹیکلز کے اوپر بہت اچھی انداز میں اپنے بچوں کو کریٹیو اور پریکٹیکل بیسڈ بنائیں گے. ایسا نہیں کہ صرف رٹے کی طرف یا ریپیٹیشن سسٹم کی طرف لے کے جائیں گے. جب ہمارے بچے ہر ایک چیز کے حوالے سے پریکٹیکلز کریں گے, ایٹومیٹکلی ان کی بریک کوشنگ ہوگی, ان بچوں کی گرومنگ ہوگی, اور ان بچوں کی پڑھائی کنسیپشل بیس پڑھائی کریں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ نہ کہ اسکول کی طرف یہ قدم اٹھا رہے ہیں, بلکہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو ہم لوگ کالج کی طرف بھی لے کے جائیں گے. نہ صرف اس کو ہم لوگ اپنے لاہور کی حد تک رکھیں گے, بلکہ پورے پاکستان میں اس کو ہم لوگ ایکسپینڈ کرنے کی, اس کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں گے.
ایون کہ جو بچے ہمارے 9th اور 10th کلاس کے اندر بہت اچھے نمبر لیں گے، A اور A+ گریڈ کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا ہیڈ آفس ان کو باقاعدہ لیپ ٹاپ کے ساتھ، ان کو باقاعدہ ٹیبس کے ساتھ، اچھے اسکالرشپ کے ساتھ بچوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، تاکہ بچے اپنی غربت کی وجہ سے یا اپنی مالی پوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو کسی بھی قدم کے اوپر روک نہ سکے۔ انشاءاللہ جہاں تک بھی ہم سے ہو سکا، انشاءاللہ جہاں تک ہم لوگوں سے ہو سکا، ہم اپنے بچوں کو میٹرک سے لے کے کالج لیول تک ہر لحاظ سے، ایون پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہمارے بہت سارے بچوں کو ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے جابس کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے پریشانیاں آتی ہیں۔ جس طرح آپ کے سر علی رضا یہاں پہ مختلف طرح کی اچھی فاؤنڈیشنز کی ڈسپینسری کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ہیڈ آفس کی طرف سے انشاءاللہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپنے بچوں کو کسی بھی کنٹری میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیں جس کا A+ گریڈ ہوگا، انشاءاللہ ہم ان کو دکھائیں گے کہ یورپ کیا ہوتا ہے، اس کو بتائیں گے کینیڈا UK کیا ہوتا ہے، اور ہمارے یہ بچے اپنے والدین کا نام بھی روشن کریں گے اور ان کا ایک روپے کا ہم لوگ ایکسپینس بھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں سر علی رضا ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ دلی طور کے اوپر ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت مصطفیٰ آباد میں انٹرنیشنل اسکول کو بہت زیادہ خیر و برکت ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آج ہی ہماری چھوٹی سی سرمنی ہوئی ہے، کل کو انشاءاللہ آپ پورے ڈسٹرکٹ میں پورے ایریے کے اندر ایک اچھی انداز میں اس کو ویل انٹروڈیوس کروا کے ویل ڈسپلن اور ویل سسٹمیٹک انداز کے ساتھ مزید اس کو گرو کرنے کی دن رات ہم لوگ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں جوہر یاسمین صاحب کو، علی رضا صاحب کو اور ان والدین کو جن کے بچوں نے کلاسوں میں اچھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ علی رضا ایک کریٹیو بچے ہیں، انہوں نے الف سے شروع کر کے اور یہ ترقی کی منزل جس طرح طے کر رہے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج محمد جو فاؤنڈیشن بنائی ہے انہوں نے، اس میں ہم بھی انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ڈسپینسری کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اگلے سال ہم ان کو جگہ دیں گے۔ اور ان سے وعدہ کیا تھا ہم نے کہ کالج کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو بلڈنگ بھی دیں گے اور جگہ بھی دیں گے۔ اللہ کوئی ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ محنت ہی ہے، اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جن کا ایم ہوتا ہے، جن کا مقصد ہوتا ہے۔ جب آپ مقصد کے لیے چلتے ہیں، جب کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک عرصے میں آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہماری اس کے لیے دعا ہے علی رضا کے لیے کہ جو اس کا مقصد ہے وہ اللہ کرے یہ اس مقصد تک پہنچیں، اور جو ان کا ایم ہے، جو مقصد ہے، بڑی زبردست بات ہے جو انہوں نے کی، فری بچوں کی تعلیم کا، جو 20 بچوں کو کہا ہے انہوں نے، ڈسپینسری کا، یہ بڑا اس کے اندر ایک ایم ہے، ایک جذبہ ہے آگے جانے کا۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد نے کالج میں پڑھتے تھے، اور ہم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے بس، تو استاد نے ایک شعر ہمیں وہ آج تک ہمیں یاد بھی رہا، اس کو ہم نے سمجھا بھی کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا پھر نگی ہوا۔ تو جب آپ محنت کرتے ہیں، ہزاروں تکلیفیں آتی ہیں، اور نگینہ اس وقت بھی بنتے ہیں
جب آپ تکلیفوں سے گزر کے اور اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ہم سب اسی معاشرے کے ہیں. یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں. بچوں کو ایک مقصد دے. سب سے پہلے دین کی تعلیم دے. بچوں کو صبح قرآن پاک پڑھنے پہ مجبور کرے, خود بھی پڑھے. اور دوسرا ان کو ایم دے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. مسلمان پہلے بننا ہے, پھر ڈاکٹر بننا ہے, پھر انجینئر بننا ہے, وکیل بننا ہے, جج بننا ہے. تو بچوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھتی ہے, پھر اس کی طرف وہ جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو اچیو کرتے ہیں. اور اب ہم وکیل ہیں, تھوڑی سی بات بڑی کر دیتے ہیں. ایک کانفیڈنس پیدا کریں. کپڑوں سے عزت نہیں ہے, پیسوں سے عزت نہیں ہوتی. آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں, لیکن آپ کے اندر سچائی اور کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا. جو ہے اس کو وہاں تک رکھیں. یہ بچوں کے لیے کہ جب بچہ اسکول میں جائے, اس کے پاس 10 روپے, اس کو کہ بیٹا 10 کی بات کرنی ہے. اگر میرا والد مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کی وہ فخر سے بات کرے. اور ایک وقت آئے گا تو وہ لوگوں کی مثال بن جاتے ہیں. تو میری اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ہمیں ملا, اور وہ 10 لاکھ لوگوں کی قربانیوں سے, جن کے خون سے دریائے راوی کا پانی بھی سرخ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے ایمان کے ساتھ پاکستان میں آئے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہو. اس کلمے کے سائے کے نیچے ہم نے اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے. ہمارے بزرگ شہید ہوئے, بہت سے لوگوں کے شہید ہوئے. تو میری یہ گزارش ہے کہ بچوں کو دین کے ساتھ آگے بڑھائیں اور ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں. اگر وہ کہیں احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو موٹیویٹ کر کے کانفیڈنس دینا ہے. تو میں علی رضا جوہری آز محمد, ہمارے پرنسپل صاحب بھی بیٹھے ہیں, چوہری ایوب صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک کو ترقی کے بہت بڑے زمیندار ہیں, اور سر اپنے نمبردار صاحب, حاجی یعقوب صاحب, تمام بھائی جو ہے جو ہم سب کٹھے ہوئے ہیں, تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ہاتھوں بہت مضبوط کریں. تو بس برکت کے نام سے جو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جن کے قدموں کی طفیل ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو ان کا وارث معلم کہلانے کی پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جب تخلیق کی, اپنے حبیب کو پیدا کیا, اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے, سب سے پہلا جو لفظ تھا, سب سے پہلی جو وحی آئی, وہ یہی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے. تو یہ پڑھانے کا سلسلہ جو یہ ہمارے پیغمبروں کی خصوصی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, خصوصی طور پہ میں, یہ میری بچیاں بیٹھی ہیں جو ٹیچر حضرات ہیں اس شعبے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز پر فخر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شعبے سے, پیغمبروں والے, نبیوں والے شعبے سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور ابھی میرے بیٹے نے علی رضا نے فرمایا کہ اس سٹیج پر جہاں میں کھڑا ہوں کل کو کوئی اور ہوگا, تو میں یہی عرض کروں گا کہ بیٹا آپ اور میں, ہماری کوئی طاقت نہیں جو ہم یہاں پہ آگے کھڑے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے, اور جس سے نہیں چاہتا اس کو فارغ کر دیتا ہے. ایک موقع اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیتا ہے.
لیکن کوئی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو میں آج پیرنٹس بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ میرا تعلق بھی شعبہ تدریس سے رہا. 25 سال میں نے ٹیچنگ کی. پنجاب ٹیچر یونین کا ڈسٹرکٹ لاہور کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تو بہت بڑے بڑے فنکشن میں بھی جانا ہوتا ہے, یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہوتا ہے اور پرائمری اسکولوں میں بھی جانا ہوتا ہے. لیکن تقریر مجھے کوئی نہیں آتی, لیکن میں نے 2-4 بات اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے کرنی ہے کہ دیکھو, ایک بچے کو اگر آپ نے پڑھا دیا تو وہ ایک بچہ پڑھے گا, ایک بیٹی کو اگر پڑھا دیا تو وہ پورا معاشرہ پڑھے گا. وہ ہے نا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی ماں دیں, میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دیتا ہوں. تو یہ آپ کا ساتھ اور ٹیچر کی محنت اگر ہوگی تو ماشاءاللہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے آسمان صاحب کے فرزند نے, تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے ایک بھائی نے ابھی فرمایا کہ ہم یہ کالج یونیورسٹی تک جانے کا پروگرام رکھتے ہیں. تو میں سر یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی انما الاعمال بالنیات, اگر آپ کی نیت ہوگی خدمت کرنے کی, دیکھو ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ لگایا ہوا ہے, اس کو بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے, یہ بھی ساتھ ساتھ دال دلیا چلتا ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ہوگی نیکی کرنے کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. اور انشاءاللہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, آج ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا جو ایم ہے, آپ جو عزم لے کے چلے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. رہی بات تعلیم کی, علی رضا صاحب نے ابھی ایک لفظ اور بولا تھا کہ ہمارا ایم, ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں. نہیں, میں بیٹا اس سے اتفاق نہیں کرتا. تعلیم تو بہت ہمارے ملک میں ہے اور حالات دیکھ لو, ملک کے حالات ہمارے کیا ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے بچے کی تربیت کی. بچے کی تربیت کرو تعلیم کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ہم بچوں کو بہت خوبصورت زندگی عطا کر سکتے ہیں. اور ہمارے لیے جو اساتذہ کرام, میری بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ بچہ جو ہے وہ والدین کی بات نہیں سنتا, جتنی ٹیچر کی بات مانتا ہے. میرا بیٹا تھا, میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آج کیا پڑھا, تو ان کے ٹیچر نے, یہ موسم سے کہتے ہیں آٹم, ان کو وہ پڑھایا آٹومن. میں نے کہا بیٹا یہ غلط ہے, صحیح نہیں. اس نے کہا وہ نہیں, میرے ٹیچر نے پڑھایا, یہ ٹھیک ہے. میں اسے ضد کرتا رہا, کہتا رہا کہ بیٹا یہ غلط ہے, کل ٹیچر کو بتانا جا کے میرے ابو نے یہ کہا. لیکن اس نے یہ بات تسلیم نہیں کی. جب اپنے ٹیچر کے پاس ہو گیا, انہوں نے یہ درستی کی, پھر وہ بچہ مانا. تو جو بچے ہوتے ہیں یہ معصوم کورے کاغذ ہیں. بیٹا یہ آپ نے ان کو سب لکھنا ہے, جو کچھ لکھنا ہے, جو بھی آپ نیکی بدی لکھیں گے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور کوشش کریں کہ جیسے میرے بھائی ایڈوکیٹ شوکت صاحب نے فرمایا کہ دینی تعلیم بچوں کو دیں, ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی دیں, ان کو ہیرا بنائیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بیٹا مسلمان کے لیے ہم نے کوئی درخواست نہیں دی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان پیدا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. مسلمان تو ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا, لیکن اب ہم نے انسان بننا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو انسان بنا لے تو انسان سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ فرشتوں سے بھی کہا کہ انسان کو سجدہ کرو. تو ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت ہے انسان بننے کی. ہم خود بھی انسان بنیں, خود بھی ہم سچ پہ ڈٹے رہیں اور اپنی اولاد کو بھی سچ بولنا سکھائیں. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچہ جاتا ہے, ابو گیٹ پہ کوئی آیا ہے تو وہی بات کہتا ہے, بیٹا کہہ دے میں گھر پہ نہیں ہوں. اور وہ بچہ جا کے کہتا ہے میرے ابو کہتے ہیں ان سے کہہ دو وہ گھر پہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ تعلیم تو ہم نے بچے کو دی, تربیت نہیں دی.
یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین درسگاہ اور سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، میری بیٹیاں میری بہنیں یہاں پہ پیرنٹس سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی ٹیچر سے زیادہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اچھی یونیفارم پہنا دی، اچھے بوٹ پہنا دیے بچے کو اور اسکول بھیج دیا. نہیں، بچے کی تربیت میں آپ کا بہت بڑا رول ہے کہ ہر وقت ماں جو ہے وہ بچے پہ نظر رکھتی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. بچوں کو ہم نے موبائل تھما دیے، 24 گھنٹے وہ نیٹ پہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے. اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ خراب ہوگا. تو تمام بہن بیٹیاں جو میری بیٹھی ہیں، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ یاد کریں گی کہ ان باتوں پر اگر عمل کریں گی تو آپ اپنے بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت کریں. اور جو یہ ادارہ ماشاءاللہ علی رضا بیٹے نے چلایا ہے اور یہ سر نے جو بھی بات کی تھی، ہم بہت آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ بہت آگے لے کے جائیں گے. یہ ایک بندے کا عزم ہونا چاہیے، دل میں ایک عہد کر لیں کہ ہم نے یہ بچوں قوم کی خدمت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا علی رضا اور اس کی ٹیم کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اور اس شعبے کو جو آپ کا یہ آپ نے چلایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت آگے پرائمری سے مڈل سے ہائی سے کالج سے یونیورسٹی تک آپ کو پہنچائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں پھر گزارش کروں گا کہ ٹیچر اور والدین اگر مل جائیں تو بچہ انشاءاللہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. نہیں ہے تیرا نشے من ایسے سلطانی کے گنبد پر، اگر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہمیں اپنے بچوں کو شاہین بنانا ہے، علامہ اقبال کی میراث بنانا ہے، قائد اعظم کے دیے ہوئے یہ پاکستان جو کلمہ کے نام پہ بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کی ہم نے میراث بنانا ہے اپنے بچوں کو. بہت حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں. کچھ لوگ باہر سے ہمارے بچوں کے لیے ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ خراب ہو، لیکن ہمیں ان سے بچانا ہے. اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ اور بہترین ان کی تربیت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سب سے پہلے میں انٹرنیشنل کریٹو اسکول کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مدعو کیا. اور میں تمام والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ انٹرنیشنل کریٹو اسکول کے تمام جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے لیے ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ کریں. ماشاءاللہ انہوں نے تمام چیزیں بڑی اچھی اور اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ مینیج کی اور یہ فنکشن بہت اعلیٰ طریقے سے چلایا. بہت انجوائے کیا ہم نے اس کو ماشاءاللہ. تو میری جو ہے وہ تمام یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس طلباء یا طالبات کامیاب ہوئی ہیں یا ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ ان بچوں کے لیے جتنے بھی یہاں سے کامیاب ہوئے ان کے لیے بھی کلیپنگ کریں. اور ایک دفعہ میں تمام آڈینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی یہاں پہ خصوصی مہمان بلائے گئے ہیں انکلوڈنگ می، ہمارے لیے بھی کلیپنگ کریں. میں چند جو ہے وہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا.
کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو انلاک دا گولڈن ڈور آف فریڈم. تعلیم جو ہے وہ ایک سنہری جو ہے وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولنے کے لیے کام آتی ہے. تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں, تعلیم پر توجہ ضرور دیں. یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ان بچوں کے لیے بھی بہتر ہے. خصوصاً میں والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ بچیوں پر ضرور توجہ دیں. میں تقریباً اس شعبہ تدریس سے تقریباً 8 سال سے میرا تعلق ہے. میں آپ کے سامنے اگزامپل جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا جو میرے انسٹیٹیوشن میں میرے سامنے واقعہ پیش ہے کہ والدین ہمارے پاس آیا کرتے تھے اکثر. ان کے 2 بچے ہمارے پاس پڑھا کرتے تھے, ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا ان کا. غالباً جو بیٹا تھا وہ 3rd کلاس میں تھا اور جو بیٹی تھی وہ 1st کلاس میں تھی. تو بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی شکایتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو راستے میں وہ بچیوں کو جو ہے وہ آتے جاتے تنگ کیا کرتے تھے. تو بچیوں نے مجھے بتایا کہ سر یہ بچے جو ہے وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو میں نے ان کے والدین کو بلایا اور والدین سے ریکویسٹ کی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. تو مجھے آ کے اس بچے کے جو والد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر جی چھٹو کوئی نہیں, منڈے پھنڈے نے کر دے ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. تو کچھ عرصے بعد انہی کی بچی کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کیا اور مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ سر ان بچوں کو اکیڈمی سے فارغ کریں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس ٹائم غلط تھے یا آج غلط تھے. تو اپنی بچیوں کو اعتماد میں لیں اور بچیوں کو اتنا جو ہے نا وہ سپیس آپ ضرور دیں کہ تو کوئی بھی کام, کوئی بھی چھیڑ چھاڑ, کوئی بھی خرابی ان کے ساتھ رستے میں ہوتی ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں. یہ بہت ہی جو ہے وہ ضروری ہے آج کے معاشرے میں کہ والدین اور بچوں کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب والدین اور بچے کا گیپ اتنا ہوگا پھر وہ بچے جو ہے وہ باہر جا کے کسی دوستوں کو یا کسی اور کے ساتھ وہ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, وہ والدین کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتے. جبکہ معصوم بچے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ جو دوسرے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں رکھتے. میری بچوں سے خصوصاً بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو والدین آپ سے پیار اور محبت کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی شخص آپ سے محبت اور پیار نہیں کر سکتا. جو والدین آپ کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں وہ کوئی بھی شخص آپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتا. ہاں ایک شخص ضرور ہے والدین کے بعد, وہ ہے خاوند. وہ ضرور آپ کی تمام چیزوں کا خیال رکھ سکتا ہے. تو میری گزارش ہے تمام والدین سے کہ وہ اپنے بچیوں کو اتنی سپیس دے کہ وہ آپ کو کوئی بھی بات بتاتے ہوئے ڈرے نہ, خوف نہ ہے. تو وہ کوئی بھی بات, کوئی بھی معاملہ ان کے ساتھ ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں. خصوصاً والدہ کا یہ کردار ہوتا ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ تمام باتیں شیئر کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو والد صاحب. تو میری ایک دفعہ گزارش ہے کہ تمام والدین جو ہیں خصوصاً بچیوں پر ضرور تعلیم جو ہے ان کو دلوائیں اور ان کی تعلیم پر جو ہے وہ توجہ دیں. یہ بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں, کسی سے کم نہیں ہیں. یہ ہر چیز جو ہے وہ کر سکتی ہیں. جو ایک بیٹا کر سکتا ہے وہ ایک بیٹی بھی کر سکتی ہے. تو بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں. تو میری علی رضا میرے بھائی ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں میرے. تو میری ان سے گزارش ہے ان کے لیے اور ان کے اسٹاف کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں کہ آج انہوں نے مجھے اسکول کی تقریب کے لیے مدعو کیا. میری دعا ہے کہ کل کو یہ مجھے مدعو کریں تو ایک کالج کی جو ہے وہ تقریب میں مدعو کریں. میری ان کے لیے دعا, اللہ ان کے لیے کامیابی کا جو راستے ہیں وہ ہمکنار کرے. تو اس کے بعد جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا کہ ہم ان کو کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں.
تو جہاں بھی ہماری ضرورت ہے، جتنی بھی ہم سے ہو سکے گا تو ہم علی رضا صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں ضرور شامل کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انٹرنیشنل کریٹو اسکول کو جو ہے انٹرنیشنل کالج میں بدل دے۔ تو میری تمام اس اسٹاف سے اور علی رضا کے لیے تمام کے لیے نیک تمنائیں، نیک دعائیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایسے ہی قائم دائم رکھے اور اس میں سے ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، ججز یہاں سے بن کے نکلے۔ تو میں تمام والدین کے لیے جو یہاں پہ خصوصاً بچیوں کے لیے آئے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک بیکورڈ ایریا وہاں پہ بچیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، بچیوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، ورنہ آج کل جو حالات ہیں وہ پیرنٹس بس یہی کہتے ہیں چھٹو جی پڑھا کے کیا کرنا ہے، میٹرک کراؤ بیاہ کرو جو ہے وہ چھڑائے۔ لیکن میں ان تمام والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جو بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور بچیوں کو جو ہے وہ اتنی جگہ دے رہے ہیں اس خصوصاً اس دور میں کہ وہ بچیوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، انٹرنیشنل کریٹو اسکول سائنس کا تمام اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں، اور تمام معزز جو اراکین آئے ہیں، والدین کا، بچوں کا، میں ایک دفعہ پھر کامیاب ہونے والے تمام طلباء کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔